بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھے وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے اصحاب کرام، فقہا اور فقراء نے بتائی ہے۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے گا اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائے آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک شخص، میں نے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرے محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے کیا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشان یا دکھ اور درد کیوں لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں،
مگر یاد رکھ کے ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی بات کرتا ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، تو اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہے؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ ایسے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے مجھے آزمایا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہاں کون ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے مجھے درس دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا جو بندہ ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت بوضو رہو۔ اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہا، جب بے وضو ہو جاتا فوراً ہی وضو کرتا، جب وضو کرتا ہوں پھر اسی وقت 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے ہیں زمین پر اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی جاتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائش بھی اللہ رب العزت کی کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بنا لیتا ہے اس شخص کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسے انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے، اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسے انسان کسی چیز کی خواہش کرے اور سوچے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اس کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5ویں نشانی یہ ہے، جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو اور وہ رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسے برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں ہی کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں ہی کیوں پیسہ نہ بانٹے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس
کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ جلدی اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔